انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے داعی جہاد، داعی وعظ و نصیحت، ان کے آداب میں سے ایک ادب کا ذکر اور تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اور جو اس کے مخاطب ہیں اس کو اس داعی کی دعوت کو قبول کرنے اور دعوت قبول کرنے میں اچھے اور بہترین انداز کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی تحیہ سلام پیش کی جائے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، آپ اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دے دیں، اَوْ رُدُّوهَا، یا کم سے کم جو الفاظ اس نے کہے ہیں اسی الفاظ کو دہرا دیں، اسی الفاظ کو لٹا دیں۔ جس ادب کی طرف اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے وہ ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ اللہ رب العزت کے احسان اور اللہ پاک کے انعامات میں سے جو سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو اور امت کو عطا ہوئی ہیں، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا ہم امت کے لیے مقتدا اور رہنما ہونا ہے۔ اس پیارے پیغمبر نے، اس ہادی عالم نے مجھے اور آپ کو زندگی کے وہ تمام طور طریقے، وہ آداب سکھائے ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے میں رہنے والے ایک سنجیدہ باوقار فرد کے لیے لازمی اور ضروری ہوا کرتے ہیں۔ انہی آداب میں سے ایک ادب سلام اور سلام کا جواب دینا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں اپنی ایمانی زندگی کی سب سے پہلے جو باتیں میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنی ہیں وہ اس صحابی نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ان کبار اور بڑے بڑے احبار اور علماء میں شامل ہیں، جن کو تورات پر مکمل دسترت اور مہارت حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ کنیسہ یہودیوں کے معبد میں، ان کے عبادت خانوں میں وعظ و نصیحت کرنا، ایک حصہ اپنی خلوت اور تنہائی، جہاں وہ اللہ کی کتاب تورات اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ تورات اس وقت منحرف تھی، اس کے اندر تحریف کی گئی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ اپنی باغبانی، اپنی کھجور، اپنی زراعت اور اپنی کھیتی باڑی، اس میں اپنا وقت مصروف اور اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں تھا
اور کھجوروں کے درختوں میں جو اضافی ٹہنی تھی جو خشک ہو گئی تھی ان کی صفائی کر رہا تھا۔ فرمائے اتنے میں عامر بن عوف کے قبیلے والوں کی طرف سے آواز آئی کہ نبی آخر الزمان مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ قباء اسی قبیلے بنی عوف کے پاس آ کر ٹھہرے ہیں۔ فرمایا میں کھجور کے درخت پر تھا، میں نے یہ آواز سنی تو میں نے وہیں سے کہا اللہ اکبر۔ میری پھپھی وہ کھجور کے سائے میں بیٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگی بیٹا آپ تو اتنے خوش ہو رہے ہو کہ حضرت موسیٰ ابن عمران بھی اگر آج تشریف لاتے تو آپ اتنے خوش نظر نہ آتے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پھپھی یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور جن کاموں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پکارا اور ان کی طرف بلایا اور دعوت دی، ان خوبی اور کمالات کی طرف یہ پیغمبر بھی دعوت دے گا۔ درختوں سے اتر کر فرمایا میں سیدھے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جہاں لوگ مدینے کے امن آئے تھے، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا خواتین، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے ایک دیدار اور ایک دید کو ترس رہے تھے، اور سب آ کر آپ کے چہرے انور کی دیدار کرتے ہوئے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں فلما تبینت، جب میں خوب آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے سامنے ہوئے، اور میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈالی تو میرے ضمیر، میرے دل سے، میرے دل کے دریچوں سے آواز آئی عبداللہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرمایا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور کیسا ہو سکتا ہے کہ زمینوں اور آسمان نے جتنے چہروں کو دیکھا ان چہروں میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ روشن چہرہ، سب سے زیادہ طاہر، مطہر اور پاک اور پاکیزہ چہرہ وہ خواجہ عبداللہ کے نور نظر میرے اور آپ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت چاہی کہ میں آپ سے بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے آپ سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کے علامات میں سے سب سے پہلی بڑی نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو جمع کرتی کرتی اس مقام تک پہنچا دے گی جس مقام پر حشر ہونا ہے۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی شکل و صورت میں ماں کا مشابہ اور کبھی باپ کا مشابہ؟ تو فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کا جواب بھی بڑا کافی اور شافی دیا کہ جس کا پانی غالب ہوتا ہے اسی پر اس کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ میں نے تیسرا سوال کیا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو کیا کھلایا جائے گا؟ اللہ پاک ان کی مہمانی سب سے پہلے کس چیز سے فرمائیں گے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کا
کلیجہ ہوگا۔ مچھلی کے کلیجے سے جنتیوں کی سب سے پہلے ضیافت اور سب سے پہلے مہمان نوازی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں یہ تینوں باتیں سابقہ آسمان و کتابوں میں ذکر ہیں، اور اس کا جواب پیغمبر اور نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے۔ پھر میں نے ایک دن آپ کے سامنے صدقہ پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ ان کو کھلا دو، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ اگلے دن میں نے ہدیہ پیش کیا تو آپ نے خود بھی اور صحابہ اکرام کو بھی دیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب ایک نشانی باقی ہے، وہ بھی اگر آپ دکھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کا نام گرامی اور آپ کا رسول اللہ ہونا لکھا ہوا ہوگا۔ میں نے تورات میں یہی پڑھا ہے، آپ اگر مجھے اجازت دے دیں میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت دیکھ لوں۔ فرمایا میں نے دیکھا گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا جس طرح انڈا ہوتا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ فرمایا میں نے بوسہ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کا نام تھا حسین ابن سلام، صاد کے ساتھ حسین، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کا نام حسین کے بجائے عبداللہ رکھا کہ عبداللہ ابن سلام۔ تو یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو کلمات میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبان مبارک سے سنے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ پہلی بات حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے میں نے اپنی زندگی میں سنی، جب میں آپ کے دربار مبارک میں حاضر ہوا تو آپ سے میں نے سنے جو کلمات، ان میں سے پہلی وصیت، پہلی بات یہ تھی کہ لوگوں سلام عام کرو۔ کیا عام کریں؟ سلام عام کریں۔ سلام ایک دعا ہے جو دوسری کو دی جاتی ہے اور اس سے لی جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو معنی یہ ہوتا ہے اللہ آپ پر سلامتیاں نازل فرمائیں، اللہ آپ کو ہر بلا سے، ہر صدمے سے، ہر مشکل، ہر پریشانی سے محفوظ کر لے، ہر قسم کے تکلیف سے بچاوے کے لیے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ جواب میں جب آپ کو کہہ دے کہ وعلیکم السلام تو وہ آپ کے لیے بھی ہر مشکل، تکلیف، اذیت، پریشانی سے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ اب دیکھیں صرف سلام کتنا بڑا ادب ہے اور یہ کتنے بابرکت جملے ہیں اور یہ کتنے فائدوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک آدمی حاضر ہو کر اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی گئی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی گئی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ اسی طرح جواب دینے والے نے جب صرف وعلیکم السلام کہا آپ نے فرمایا عشرن، اس کو بھی 10 نیکیاں ملی۔ جواب دینے والے نے وبرکاتہ کا لفظ، ورحمتہ کا لفظ بڑھایا،
आपने फरमाया 20 नेकियां हो गई। जब उसने वह बरकातहू का लफ्ज़ बढ़ाया, आपने फरमाया 30 हो गई। अब एक सलाम कहने और जवाब देने वाले हर आदमी के अमलनामे में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। और हशर के मैदान में इंसान एक नेकी के लिए सरगर्दा और परेशान होगा। सहाबा किराम फरमाते, हम रास्ते पर चलते, हमारे दरमियान कोई दरख्त आ जाता, एक आदमी दरख्त से उस तरफ, दूसरा इस तरफ, यानी थोड़ी सी देर के लिए उस दरख्त ने हमें अलग और जुदा किया, हम दोबारा मिलकर एक दूसरे से सलाम किया करते थे। यानी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुआशरे में सलाम इतना आम था। फरमाए यहां तक हम बात करते करते जब बात का मौजू वो तब्दील करते तो हम पहले सलाम करते। एक ही मजलिस में हम बैठे बैठे अपनी हैयत को तब्दील करते तो एक दूसरे से सलाम कर लिया करते थे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलाम, सलाम आम करें। तो सहाबा इकराम ने फिर ऐसा आम किया, ऐसा अमल किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक कि कामिल मोमिन न बनो। जब तक तुम्हारा ईमान कामिल ना हो तब तक तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो। और फरमाया तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता है जब तुम आपस में एक दूसरे को हदिया और तोहफा वो न देना शुरू न कर लो। अब कोई आदमी कहेगा कि मैं किसी को हदिया दूंगा तो इतने पैसे मेरे पास कहां से आएंगे। जरूरी नहीं कि दिया जाने वाला हदिया और तोहफा वो सिर्फ पैसा ही हो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि आपका किसी के साथ खिले हुए चेहरे के साथ मिलना ये भी सदका है। आप खिले हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलें, ये भी हदिया है। बल्कि सबसे बड़ा इस्लाम तो ये है कि आपकी जुबान और आपके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए, ये भी हदिया है। तो फरमाया कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते हो हत्ता तहाब्बू, जब तक कि एक दूसरे को हदिया तोहफा न दिया करो। और फिर इरशाद फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कि क्या मैं तुम्हें वो चीज न बताऊं, जब तुम उसको आम करने लग जाओगे तो आपस में दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी, उल्फत बढ़ेगी, तुम्हारे दिल एक दूसरे के करीब होंगे, दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और इज्जत पैदा होगा। क्या मैं तुम्हें वो न बताऊं? सहाबा इकराम ने यही अर्ज किया होगा कि अल्लाह के हुजूर जरूर बताइए। तो आपने इरशाद फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, फरमाया अपने दरमियान सलाम को आम कर लो, दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नफरतें, कदूरतें, अदावतें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब बार बार इंसान किसी को सलामती की दुआ देता रहेगा और वो भी उसके जवाब में सलामती का जवाब देता रहेगा तो अल्लाह पाक दिलों को धोकर साफ कर लेगा, पाकीज़ा कर लेगा। एक और हदीस में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी सवारी पर सवार है और एक आदमी रास्ते में कहीं बैठा हुआ है। तो फरमाया कि वो सवार उस बैठे हुए आदमी पर सलाम करें। अदब ये है कि चलता हुआ जो सवारी पर सवार है वो किस पर सलाम करें? जो बैठा हुआ है। एक आदमी पैदल चल रहा है, दूसरा आदमी बैठा हुआ है,
یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ پیادل چلتا ہوا اس بیٹھے ہوئے آدمی پر کیا کریں؟ سلام کریں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو چاہے پہل کر لیں، اور جو پہل کرے گا فرمایا وہی سب سے افضل ہے. دونوں چل رہے ہیں ایک ایک طرف سے دوسرے طرف سے، فرمایا جو پہل کرے گا وہی افضل. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو سلام میں ہمیشہ پہل کرتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو تکبر سے خالی کر دیتا ہے. البادئ بالسلام بریء من الکبر. فرمایا کہ جو آدمی سلام میں پہل کرے گا کرتا رہے گا اللہ پاک اس کے ہاتھ سے تکبر کا خاتمہ کر لے گا. یہ آدمی متکبر نہیں ہوگا، یہ متکبر ہو کر نہیں مرے گا. اور روحانی بیماریوں میں تمام بیماریوں کی جڑ، اصل اور بنیاد وہ تکبر ہے. جب دل سے تکبر ختم ہو گیا تو روح کی جتنی بیماریاں ہیں وہ تمام کے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بہت سارے وصیتیں فرمائی، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرے، سلام کو عام کرے. اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو مدینے کی زندگی میں نے اپنے آقا کی زبان مبارک سے سنی، فرمایا وہ 5 باتیں تھی، وہ 5 کام تھے. ان میں سے پہلے نمبر پر یہ تھا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرے، سلام کو رواج دے. اور سلام کے الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو سلام کے ساتھ آپ مصافحہ بھی کر لیں. ہاں اگر ممکن نہ ہو، کوئی آدمی دور ہو، ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کرے، سلام کا جواب دے دیں. لیکن اگر قریب ہوں تو ہاتھ مصافحہ کر لیں. فرمایا مصافحہ کرنے والے ہاتھ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تب تک خطائیں جڑ رہی ہوتی ہے. جب دو مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں جب تک ہاتھ ہاتھوں میں ہیں، فرمایا تب تک ان کے گناہ وہ گر رہے ہوتے ہیں، معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اب اگر 10 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ کوئی سلام کرے گا، اگر ہر سلام پر ایک ایک برائی بھی معاف ہوتی رہیں، 100 سلاموں پر 100 برائیاں تو معاف ہو گئی. اور نیکیاں ہر سلام پر 30 اس کا پھر آپ خود اندازہ لگائیں. اب اگر کوئی غیر مسلم ہو، کافر ہو، کیا ہم ان کو سلام کریں گے یا ان کے سلام کا جواب دیں گے؟ شریعت نے اس کے بھی آداب بتائیں. فرمایا جب تم راستے پر چلو، کوئی یہودی آئے، کوئی نصرانی آئے، فرمایا خود چھوڑے ہو جاؤ، ان کا راستہ تنگ کر لو. اب کوئی آدمی کہے گا جی یہ تو اخلاق کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، تو کیا میرا پیغمبر اس سے بڑھ کر کوئی خلیق گزرا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی حسن سلوک والا گزرا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی مروت والا گزرا ہے؟ خود قرآن پاک فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. عظیم اخلاق. وہ پیغمبر فرماتے ہیں ان کا راستہ تنگ کر دو، اور ہم راستہ چھوڑ کے پھر سلوٹ شریف کر لیتے ہیں. غلامی کی زندگی جو ہم نے اپنائی ہے، غلام جو ہم ہوئے. اور پھر فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ غیر مسلم، فرمایا اس پر سلام میں آپ مسلمان پہل نہ کریں. یہ عزت دینی ہوتی ہے. آپ کیوں عزت دیں؟ وہ آپ کو عزت دیں. غلبہ، عزت، شان، شوکت اللہ پاک نے اسلام کو عطا فرمایا ہے، اور اسلام کے ذریعے مسلمان کو عطا فرمایا ہے. وہ سلام کریں. سلام کے جواب میں آپ نے صرف یہ کہہ دینا ہے وعلیک، یا جمع کا لفظ وعلیکم بس. ایک آدمی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے کہا السلام علیکم. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وعلیک.
अम्मा जान ने सुना, धड़प उठी, फरमाया अलैका लाना, तेरे ऊपर लानत हो, लानती मरदूत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमैरा क्यों गुस्सा हो गई? अर्ज करने लिए अल्लाह के हबीब आपने सुना नहीं, यहूदी था, उसने आपको बद्दुआ दी है। साम का माना होता है तुम्हारे ऊपर मौत हो। आपने फरमाया आयशा उसकी बद्दुआ मुझे लगे या ना लगे, मुझ मोहम्मद की बद्दुआ तो उसको लग गई है। आपने मुझे नहीं सुना, मैंने कहा वालेक, तू मेरे लिए मौत मांग रहा है, मैं अल्लाह का नबी कहता हूं वालेक तेरे ऊपर है। अब अगर इसने सलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ होता, मेरा जवाब होता वालेक। इसने शाम मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरा जवाब भी था वालेक। तो गैर मुस्लिम को सलाम का जवाब सिर्फ वालेक या वालेकुम कहकर दे दिया जाए। बाकी सलाम के आदाब यही है, लेकिन मुआशरे में सलाम को आम किया जाए और चार बातें, चार बेहतरीन का आदात और इस अहादीस में बयान की गई हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने मदीने की ज़िंदगी में मेरे आका के ज़बान मुबारक से सबसे पहले सुनी गई थी। ज़िंदगी रही तो आइंदा मजलिस में अर्ज़ कर दी जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।